میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کے روزے آپ نے رکھے، برکتیں حاصل کی، مگر ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان کے بعد بالکل روزے نہ رکھے جائیں۔ یاد رکھیے، شوال المکرم میں بھی ہم نے 6 روزے رکھنے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، بڑی پیاری حدیث پاک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر 6 دن شوال میں رکھے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بار ہم انشاءاللہ ماہ شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نفلی روزوں سے بھی پیار عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کے روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، جنہوں نے عبادتیں کی، ان کے لیے تو انعام کے دن ہے۔ سبحان اللہ، کتنی شاندار ہماری شریعت ہے جس نے ہمیں عید کے دنوں میں خوشی منانے کا بھی گویا حکم دیا ہے، اور اسے سنت قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان خوشی منائیں، معانقہ کریں، مصافحہ کریں، مسکرا کر ملاقاتیں کریں۔ سبحان اللہ، موسٹ فلیکسیبل ریلیجن اگر دنیا میں کوئی ہے تو یقیناً وہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ یعنی کتنی شاندار ہمارے تہوار ہیں جس میں غریبوں کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب بھی ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ تو ہمیں بھی عید کے دنوں میں اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملاقات بھی کرنی ہے، مگر ایک بات یاد رہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ماشاءاللہ پچھلے ہی دنوں آپ نے روزے رکھے، نمازیں پڑھیں، تراویحاں پڑھیں اور گناہوں سے باز رہے۔ تو دیکھیے، رمضان ہی کے لیے تو نمازی نہیں تھے نا ہم۔ ہاں، عید میں آپ کھائیں پیئیں، انجوائے کریں شریعت کے تقاضوں کے مطابق، مگر نماز قضا نہ ہو، وہ روٹین باقی رکھنی ہے۔ ہاں، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، زہ نصیب مسجد میں جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طرح جس طرح رمضان میں گناہوں سے بچتے رہے، اس طرح ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ یہاں میں پہلے تو اختر بھائی آپ کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور یہاں پہ ہمارے اسلامی بھائیوں سے بھی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ ایکچولی ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں جس طرح گناہوں سے بچ کر عبادتوں میں دن گزار رہا تھا، مسجدوں میں وقت گزر رہا تھا، تلاوت میں دن گزر رہا تھا، رائٹ آفٹر رمضان جو یہ 3 دن عید کے ہیں، اگر یہ 3 دن بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ یہ بڑا ایسا لگتا ہے کہ شیطان اٹیک کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ 1 مہینہ وہ بند رہا ہے تو اس کو تو بڑا خراب لگ رہا ہوگا کہ یار یہ مسلمانوں نے اتنی عبادتیں کر لی، اتنا اللہ کے قریب پہنچ گئے، تو وہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے انہی 3 دنوں میں، کوشش کرتا ہے کہ ان کے پورے مہینے کی جو عبادتیں ہیں انہیں برباد کر دوں، اور ان کی جو نماز کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو مسجد کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو جس کو کہتے ہیں گھر میں بھی ایک ماحول بن جاتا ہے، بڑا شریفانہ سا ماحول ہوتا ہے، بچے بھی ٹوپی پہن رہے ہیں، گھر والے بھی جا نماز بچھی ہوئی ہوتی ہے، افطار کی دعائیں، تو یہ چینج کرنا چاہتا ہے، یہ شیطان کی زبردست سازش ہے۔ تو یہاں ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، یہ 3 دن بڑے کروشل ہیں۔ اگر آپ یہ 3 دن نکال گئے نا، جو عید کے 3 دن چھٹی کے دن ہے نا، اگر یہ گناہوں سے آپ مبتلا نہیں ہوئے تو اب پھر لائف آ جائے گی روٹین پر، کوئی آفس چلا جائے گا، کوئی اسکول چلا جائے گا، دن میں کام، رات میں جو ایک مصروفیات ہے زندگی کی شروع ہو جائیں گی، تو وہ جو گناہوں کا بڑا چانس تھا نا وہ آپ سروائیو کر جائیں گے۔ تو یہاں میں ناظرین کو یہ میسج دوں گا، اور ہم اس پر بات بھی کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمیں یہ 3 دن کسی طریقے سے یہ پلان کر لینا ہے کہ ہم نے گناہ میں نہیں گزارنے ہیں۔ بہت سارے کام ہیں، دیکھیں میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، کھانا پینا، دوستوں سے ملنا، خوشی منانا، یہ اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اس کی اگر اچھی نیت ہے تو ثواب ہے۔ اگر ہم کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانا کھلانا تو ثواب ہے، آپ کسی کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ ثواب ہے، لیکن باؤنڈری ہے ہم سب کی۔ ہم گناہ کے ساتھ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، میں چاہوں گا ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پر۔ احسان بھائی پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے مسلمانوں میں کہ جب بھی خوشی منانی ہے، وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ، جناب اس میں اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا شیطان کا وار ہے جو لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ حاج صاحب، یہ جو آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتے ہیں تو شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، تو کیا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ شیطان جو آزاد ہوتا ہے اور جو اس نے اپنے بدلے لیتا ہے ہم لوگوں سے، کہ جس طرح سے ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، نیکی کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کی ایک وجہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ چیز ہے؟ دیکھیں، یہی تو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اور یہ ہم سب نے سمجھنا ہے کہ شیطان جلا بھنا بیٹھا ہوا ہے کہ 1 مہینہ یہ بندے اللہ کے قریب چلے گئے ہیں، اب 3 دن میں ان کا جو ہے نا سارا کیا کرایا جو ہے نا اس پہ پانی پھیرنا ہے۔ اب عقل مند کون ہے کہ شیطان کے اس وار کو سمجھ لے اور 3 دن کے لیے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ 3 دن کے بعد وہ پریشر نہیں رہتا برائیوں کا جو ان 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ کئی لوگ عید کی نماز کے بعد نماز نہیں پڑھتے، اب پہلے ہی بریک کر دیا نا اس نے، آپ کی نماز کو سلسلے کو بریک کر دیا جو کنٹینیو تھا پورا مہینہ۔ اچھا، اب معاذ اللہ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، بے پردگی، بے حیائی، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں تو جناب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں جو منگلنگ ہو رہی ہے اور جس میں بے پردگی ہو رہی ہے، جو پورا رمضان ہم نے نہیں کی۔ تو یہ سمجھنا ہوگا مجھے اور آپ کو۔ تو اب یہاں ایک چھوٹا سا جس کو کہتے ہیں چپتا ہوا میسج ہے کہ وہ لوگ جب عید کا چاند نظر آتا ہے اور مسجد سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، کیا غیر دانستہ طور پر ہم یہ پیغام تو نہیں دے رہے
کہ شیطان جب تک تو بند تھا ہم اللہ کے بندے تھے, ہم اس کی عبادت کر رہے تھے, اب تو آزاد ہو گیا, اب ہم تیری بات مانیں گے. یہ کتنا رانگ میسج ہے. ارے مرد تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کو اب یہ کہے کہ تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے. جو آپ نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے, تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے, میں رحمان کا بندہ ہوں, تو بند تھا میں نے پریکٹس کر لی. ہاں یاد رہے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے نا, پھر اس کے بعد فائنل مقابلہ ہوتا ہے. یہ پورا مہینہ پریکٹس کی ہے ہم نے مقابلے کی, اور پہلی بال پہ آؤٹ ہو گئے, پہلے ہی دن بولڈ ہو گئے کہ ابھی تو چاند ہی نظر آیا ہے اور لوگ مسجدوں سے دور چلے گئے. تو آپ سوچیں کہ یہ کیسی پریکٹس تھی, یہ کیسی تیاری تھی. نہیں, اس بار تمام ناظرین غور کر لیں کہ ہم نے شیطان کی باتوں میں نہیں آنا, ہم نے عید بھی نمازیں پڑھ کے گزارنی ہے, عید میں بھی گناہوں سے بچنا ہے انشاءاللہ. تو یہ انشاءاللہ سب کے لیے میسج ہے. عرفان بھائی آپ سے بات شروع کرتے ہیں, عید کیسے گزارتے ہیں ویسے ماشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ماشاءاللہ کہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا. جی. عید کا تو یہ ہوتا ہے کہ سارا سال ایک انتظار ہوتا ہے. اچھا. عید کا ایک خوشی کا دن ہوتا ہے, خاص طور پر چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ کہ عید کی نماز ظاہر سی بات ہے سال میں ایک بار ہی ہوتی دو ہے, بار آتی ہے بقرعید کو دوسری ہاں تو سال کے بعد جو آتی ہے, تو اس وجہ سے بچوں میں بھی وہ خوشی ہوتی ہے. اچھا دوسرا یہ میں کہوں گا کہ عید ایک اتنا خوشی کا دن ہے کہ جتنی بھی کسی سے گلے شکوے ہوں, اس دن انسان ایک مسلمان ایک دوسرے سے گلے مل کر ساری گلے شکوے دور ہو جاتے ہیں اور محبت بھرا پیغام ہوتا ہے. سارا دن انسان ایک دوسرے سے مسلمان اپنے گھر والوں سے اس سے ملنا جلنا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل سے کینہ, بغض, حسد یہ سب نکل جاتا ہے. اسلام کا یہ اتنا اچھا یعنی کہ میسیج ہے, بلکہ عید کی نماز ہی ایسی ہے کہ نماز پڑھتے ہی فوراً انسان ایک دوسرے سے جب گلے ملتا ہے تو اس وقت ساری یعنی کہ خوشی کا چلے یہ تو عرفان بھائی ایک اور پہلو کی طرف لے گئے. ویسے ناظرین سوچئے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے, تو زبردست ہو گیا نا کہ گلے شکوے دور ہو گئے اور دل صاف ہو گئے. مگر ایسا ہوتا کم ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور دل سے معاف بھی نہیں کر رہے. مزہ تو اس بات میں جو ہمارے عرفان بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ بس عید کا دن آ گیا, خوشیوں کا دن آ گیا, اب کیا دشمنی رکھنی, اب کیا دل پہ بات رکھنی. یار یہ بھی اللہ کا بندہ, میں بھی اللہ کا بندہ, ہو گئی کوئی بات نہیں, دل بڑا کریں, عید مبارک کریں. اب عید مبارک بھی کر رہے ہیں اور دل بھی بھرا ہوا ہے, تو سبحان اللہ بڑا اچھا ان کی میں تو سمجھتا ہوں ہمیں پوائنٹ ملا ہے کہ آج سارے بھائی یہ نیت کر لیں, خوشی کا موقع ہے نا, معاف کر, ہاں دل صاف کر لو یار. میں سمجھتا ہوں عید کی سب سے بڑا تحفہ یا عیدی اگر کسی کو دینی ہے نا تو سب سے بڑی عیدی یہ ہے کہ آپ سب کو معاف کر دیں. بس جو ہو گیا, دل بڑا کریں, رشتے داروں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے عرفان بھائی, اور ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی کوئی ہمارے ویور سن رہے ہو ہم کو کہ آج عید کا دن ہے مگر فلاں رشتے دار کو فون نہیں کرنا یا فلاں کے گھر نہیں جانا ہے. نہیں وہ تو ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا. یہ کیسی خوشی ہے کہ آپ کسی مسلمان سے دور ہیں. ایسا نہ کریں, دل بڑا کریں, سب کا بھلا سب کی خیر, کوئی بات نہیں, معاف کر دیں, تحفہ بھجوا دیں یا ان کے گھر چلے جائیں, ان کو بھی کہیں آج عید کا دن ہے میں معاف کر دیں. اللہ کرے کہ یہ خوشیوں کے ساتھ عید منائیں. اچھا میں ایک اور بات بھی آپ کے توسط سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جو معافی کا معاملہ ہے نا, انسان اپنے دماغ میں, ذہن میں, دل میں جو چیزیں بھر کر رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں حسد کر کے یا دوسری چیزیں, وہ اپنے اوپر ہی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے, بیماری ہو جاتا ہے وہ. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اس کی سب سے بہترین دوا یہی ہے کہ معاف کر دے, دل خالی کر دے, بس ختم کر دے, اس کو معاف کر دے. اس میں آخرت کے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہی ہے, اور جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ پاک اس کی بھی معاف فرماتا ہے. اچھا بڑی کمال کی بات کی عرفان بھائی, آپ کو تو ہمیں اگلے پروگرام میں بلانا پڑے گا. دیکھیں یہ کئی لوگوں سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے نا کہ اصل فائدہ تو ہمیں ہے. آصف بھائی کیا کہیں گے آپ, ہم نے کسی سے حسد کیا ہوا ہے نا, ایکچولی ہم نے اپنے اوپر ہی بوجھ لیا ہوا ہے, اس کو تو ٹینشن ہی نہیں ہے, نیند آپ کو نہیں آ رہی, سوچ اس کے بارے میں آپ رہے ہیں, دل پہ بوجھ آپ کے کہ یار اس نے ایسے کیوں کہا تھا, وہ اچھا ترقی کر رہا ہے تو پرابلم ہے, تو ٹینشن تو آپ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے, ڈپریشن الگ چل رہا ہے, بیماری الگ چل رہی ہے. تو بھائی اپنے آپ کو بھی فریش کرو, معاف کرو اور انجوائے کرو. کیا کہیں گے, عید کا پیغام کیا دیں گے آپ؟ ٹاپک تو جو اگر معافی کا چل رہا ہے تو بھائی کی میں نے بات سنی ہے کہ اس سے اچھا تحفہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ دل سے معاف کر دیا جائے, اور دل سے معاف کرنا ہی بنتا ہے. اور آپ نے بھی یہ توجہ میں دلائی ہے کہ آپ واقعی اگر ایسا ہو جائے نا تو پھر تو مدینہ ہو جائے, بڑا آسان ہو جائے گا, بہت اچھا ہو جائے گا, معاشرے میں کتنی خوشیاں آ جائیں گی. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی ناظرین آپ سے کرنا چاہوں گا. میں اور آپ سب کیا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں معاف کرے ہمارے سارے. اچھا ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے, یا اللہ میرے صغیرہ بھی گناہ معاف کر دے, میرے کبیرہ بھی معاف, میری ہر غلطی معاف کر دے. اچھا ہے بڑی لاجیکلی بات, تھوڑی گہری ہے, سنیے گا. میں رب سے یہ چاہ رہا ہوں کہ اے اللہ تم میری ہر غلطی معاف کر دے. سوال یہ, تم نے دوسروں کی غلطیاں معاف کی ہیں, ہم کسی کی غلطیاں نہ معاف کریں, اللہ میری غلطیاں معاف کر دے. بھائی پہلے آپ بندوں کو تو معاف کریں نا, اور پھر اللہ سے عرض کریں کہ مولا میں نے بندہ ہو کر تیرے بندوں کو معاف کر. اے اللہ تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے, تو آج عید کی خوشیوں میں مجھے بھی معاف کر دے. آپ بلیو کریں, آپ دل بڑا کر لیں, بہت اچھا ہو جائے گا. آصف بھائی ویسے نارملی عید کیسے گزرتی ہے, عید والے دن کیا کیا کرتے ہیں, کچھ بتائیں نا ہمارے ناظرین.
سر نارملی بس عید کی جو تیاریاں ہوتی ہیں عموماً اصل میں عید تو بچوں کی واہ۔ ہوتی ہے، اور بچیاں ماشاءاللہ میرے گھر میں تو بچیاں ارے زیادہ واہ ہیں، ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ جو ان کی تیاریاں رات سے کپڑوں ہی کی تیاریاں شروع ہو رات رہی سے ہی ہوتی ہیں۔ تیاریاں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک ذہن اپنے بچوں کو یہ دینے کی کوشش کی ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنے کو ملا ہے، کہ میں اپنے ہر پچھلے کوئی 20 ایک سال سے کنٹینیو میں نے اس پریکٹس کو رکھا ہوا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے سے لے کے، میرے ماشاءاللہ 7 بچے ہیں، تو چھوٹے سے لے کے بڑے تک کو میں کوشش کرتا ہوں کہ عید والے دن کٹھے سب کو لے کے جاؤں، اور وہ میرا جو ٹور ہوتا ہے صبح 9 بجے نکلتا ہوں اور شام کو 4 یا 5 بجے میں واپس اچھا، آتا ہوں۔ یہ کہاں جاتے ہیں بھائی ٹور پہ؟ جی اچھا، میرا ماننا ہے کہ میں اپنے بچوں کو جو ہے وہ میری پھوپھیوں سے ملواؤں، اچھا، اپنی خالوں سے اچھا، ملواؤں، سب کے گھر جاتے ہیں؟ میں سب کے گھر جاتا ہوں۔ اچھا، میں اپنے عید والے دن تو لوگ سو کے گزارتے ہیں؟ نہیں وہ ایک ٹائمنگ سب کے سے ایڈجسٹ کیے ہوئے، میں نے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ آصف نے آنا ہے، تو نانی حیات تھی، ابھی پچھلے دنوں ان کا انتقال ہوا ہے، پچھلے مہینے، پہلے سب سے پہلے نانی کے پاس جانا، پھر ماموں ملاقات ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو اب دعوتوں میں بھی نہیں جا پا رہے، تو میں نے پھر اپنے بھائی سے کہا کہ یار ابو بھی چلے گئے، امی بھی چلی گئی، تو ہمیں ایٹ لیسٹ ددیال اور ننیال کے جو رشتہ دار ہیں ان کو سال میں 1-2 بار گھر پہ نہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کون سا گناہ ہے جو شادی میں اب نہیں ہو رہا۔ پھر آگے چلے، نیا گھر اللہ نے دیا نا، نعمت ملی، اس نئے گھر میں دوستوں کو بلانا ہے تو کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں رب ناراض ہو جائے، نیا بزنس شروع کیا، کوئی انوگریشن ہے، چاہے آپ کے جناب پروجیکٹ کی انوگریشن ہے، کوئی آپ کی دکان کی انوگریشن ہے، افتتاح ہے، تو اس میں بھی بعض اوقات ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ کہاں سے شیطان نے گیم کیا ہے کہ عقل کیا کہتی ہے کہ جب جو مجھے دینے والا ہے اس کا میں تھینکس کہوں گا، اس کا شکریہ ادا کروں گا، نہ کہ اس کو ناراض کروں گا۔ تو ہم اتنے عجیب ایک دورائے پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ خوشی اور گناہ یہ ساتھ ملا لیا ہے ہم نے۔ آج اگر ایک میسج لے لیں نا ناظرین، میں سمجھتا ہوں میرا یہ پروگرام قبول ہو جائے گا، پروگرام وصول ہو جائے گا، کہ آج ایک میسج لے لیں کہ وہ کیسی خوشی ہے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں، میری فیملی خوش ہو رہی ہے، میرے دوست خوش ہو رہے ہیں، اور میرا رب ناراض ہو رہا ہے، مجھے خوشی دینے والا ناراض ہو رہا ہے، باقی ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے؟ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ ایک نیت کر لو، آج میں خوشی آئندہ ایسے مناؤں گا کہ میں بھی خوش، میرے بچے بھی خوش، اور میرا رب بھی راضی۔ سمپل از دیٹ، اور اس فارمولے میں رانگ کچھ نہیں ہے۔ اچھا، جب اللہ کو راضی کر کے خوشی بنائیں گے نا، شکر کر کے بنائیں گے، تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا، یعنی اٹ مینز میری خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بڑا انجوائے کرتے ہیں، گانے باجے، ہلا گلا، بے حیائی، تھوڑے دنوں بعد ان کو اس خوشی کو نظر لگ جاتی ہے۔ شادی کی تو اولاد نہیں ہو رہی، بچی پریشان ہے، یار میں نے اتنا بڑا کروڑوں روپے خرچ کیے تھے اور بچی اپنے گھر میں خوش نہیں۔ بس تم نے اس شادی میں رب کو کتنا ناراض کیا تھا، تم نے اس کاروبار کے شروع کرنے میں کتنا ہنگامہ ڈھول تماشا کیا تھا، کاروبار بیٹھ گیا۔ اگر اسی کاروبار میں تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے، اللہ رسول کی باتیں کرتے، قرآن خوانی کرتے، غریبوں کی مدد کر دیتے اتنے پیسوں میں۔ آصف بھائی اس پہ کچھ بات کریں، مجھے تو ابھی پتا چلا ہے کہ کراچی کی بات ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں یہ ٹرینڈ چلا ہے کہ ایک ایک شادی میں ایسے ایسے گلوکار اور ایسے ایسے اداکار بلوائے جا رہے ہیں کہ ایک ایک فنکشن میں ان کو فنکشن پرفارم کرنے کے 1.5 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ اب آپ بتائیں اس میں تو کتنے بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی؟ بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور پہلے لاکھوں میں لوگ کرتے تھے، اب کروڑوں میں کر رہے ہیں۔ دکھلاوا بھی بڑھ گیا ہے، دکھلاوا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو میں نے بھی کرنا ہے، اور پھر اب ایک لوگ پتہ نہیں ایک ذہن بن چکا ہے کہ ایک سمبل بن گیا ہے کہ یار اس کی مطلب میری بچوں کی شادی میں فلانا گلوکار آنا چاہیے، اتنے کروڑ وہ لیتا ہے، کیونکہ ہر بڑے گلوکار کے اپنے ایک پرائز فکس ہے، ریٹ ہے، تو وہ اس کے پرائز سے جو ہے نا اس کا ویلیو کاؤنٹ ہو جاتا ہے کہ یہ ایونٹ کا یہ ایونٹ اتنا بڑا ہے، صرف کروڑ روپے تو اس نے گلوکار کو دیے ہیں، باقی جو ہال کے پرائز ہیں، جو کھانے پہ خرچہ ہے، تو یہ آج کا نہیں ہے، یہ ہر دور میں چلا آ رہا ہے اور چل رہا ہے، لیکن اللہ ہمیں ایسا تقوی نصیب کرے جو آپ بتلا رہے ہیں۔ یہ تو سمپل ہے آصف بھائی، یہ تو لاجک، میں اس میں چاہوں گا آپ میں سے کوئی بھی بات کریں کہ یہ سمپل ہے، مجھے بتائیں یہ کتنا سمپل فارمولا ہے کہ جو مجھے خوشی دینے والا ہے میں وہ کیسی خوشی بنا رہا ہوں کہ میں اس کو ناراض کر رہا ہوں۔ بس آپ یہ چیک کر لیں ناظرین، سیلیبریٹ کریں، سیلیبریشن میں خوشی میں اللہ کو ناراض نہ کریں، سمپل فارمولا۔ اختر بھائی آپ بتائیں عید کیسے گزارتے ہیں، اور اس موضوع پر بھی کچھ بات کرنا چاہیں تو؟ وہی روٹین ہے سب ہماری پرانی عید کی نماز، اس کے بعد سب سے پہلے والد صاحب کی کئی سالوں سے روٹین ہے، وہ میری بہن کے گھر جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ پھر وہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ اور پھر بیٹی کے گھر، پھر بہن کے گھر، ماشاءاللہ۔ ہماری میمری کہتے ہیں نیاڑیوں پہلا، ہاں یہ بھی ہمارے ماشاءاللہ بزرگوں کا ایک طریقہ ہے، نیاڑیاں ہمارے یہاں بہنوں کو، یہ بہنیں۔ سورہ فلق، سورہ فلق کا تعارف، مقام نزول۔ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس کے شان نزول سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔ آیات، کلمات
اور حروف کی تعداد۔ اس صورت میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہیں۔ فلک نام رکھنے کی وجہ، فلک کے کئی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد صبح ہے، اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلک کہتے ہیں۔ سورہ فلک اور سورہ والناس کے فضائل۔ احادیث میں سورہ فلک اور سورہ والناس کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فضائل سماعت فرمائیے۔ نمبر 1، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی؟ وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق سورت کے آخر تک اور قل اعوذ برب الناس سورت کے آخر تک ہیں۔ نمبر 2، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنات سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ فلق اور سورہ والناس نازل ہوئی، پھر آپ نے ان سورتوں کو پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ دیگر وظائف کو چھوڑ دیا۔ نمبر 3، حضرت عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں نہیں، آپ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، نمبر 1 قل اعوذ برب الفلق، نمبر 2 قل اعوذ برب الناس۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کا شان نزول، یہ سورت اور سورۃ الناس جو اس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جبکہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ دل، عقل اور اعتقاد پر کچھ اثر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی، ایک یہودی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے اور جادو کا جو کچھ سامان ہے وہ فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی جس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ منہ مبارک جو کنگھی سے برآمد ہوئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں لگی تھی اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں، یہ سب سامان پتھر کے نیچے سے نکالا اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائیں۔ ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، 5 سورہ فلق میں اور 6 سورہ ناس میں۔ ہر ایک آیت کے پڑھنے کے ساتھ ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی، یہاں تک کہ سب گرہیں کھل گئیں اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل تندرست ہو گئے۔ تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک شرعی مسئلہ، یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویذ اور عملیات جن میں کفر یا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہو جائز ہیں، خاص کر وہ عمل جو آیات قرآنیہ سے کیے جائیں یا احادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جعفر کے بچوں کو جلد جلد نظر ہوتی ہے، کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لیے عمل کروں؟ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت دی۔ سورہ فلق اور سورۃ الناس کے شان نزول سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس سورت اور اس کے شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جادو اور اس کی تاثیر حق ہے۔ نمبر 2، نبی کے جسم پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے جیسے تلوار، تیر اور نیزے کا، یہ اثر شان نبوت کے خلاف نہیں، ہاں ایسا اثر نہیں ہو سکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ امور میں خلل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جادوگر بالآخر اس لیے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جادو سے معجزے کا مقابلہ تھا، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال پر بھی اس جادو نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ یہ لاٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ترجمہ، ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خیال پر بھی یہی اثر ہوا تھا۔ نمبر 3، جادو کو دور کرنے میں سورہ فلق اور سورہ ناس میں خصوصی تاثیر ہے۔ نمبر 4، جادو، ٹونا اور عملیات و اثرات اور بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک کی سورتوں اور آیتوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اوپر بیان ہوا، اور خود بخاری شریف میں سورہ فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کا بیان موجود ہے۔ سورہ فلق کے مضامین۔ اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے
رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ مناسبت، سورہ فلق کی اپنے سے ماقبل صورت اخلاص کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے، اور ان دونوں صورتوں میں بتایا گیا کہ دنیا میں موجود ہر شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ان شیاطین، جنات اور انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ، تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں اس کی تمام مخلوق کے شر سے اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروں میں پھونکے مارتی ہیں، اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ تم فرماؤ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، پناہ مانگنے میں اللہ تعالیٰ کا اس وصف صبح کے رب کے ساتھ ذکر اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرماتا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پناہ چاہنے والے سے وہ حالات دور فرما دے جن سے اسے خوف ہو۔ نیز جس طرح تاریک رات میں آدمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح خوف زدہ آدمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ صبح مجبور و لاچار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے، تو اس آیت سے مراد یہ ہوئی کہ جس وقت کرب اور غم والوں کو آسانیاں دی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، میں اس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ چاہتا ہوں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ فلق جہنم میں ایک وادی ہے۔ من شر ما خلق۔ اس کی تمام مخلوق کے شر سے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں ہر مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، خواہ جاندار ہو یا بے جان، مکلف ہو یا غیر مکلف۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص ابلیس ہے، جس سے بدتر مخلوق میں کوئی نہیں۔ ومن شر غاسق اذا وقب۔ اور سخت اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف نظر کر کے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد مہینے کی آخری راتیں ہیں، جب چاند چھپ جاتا ہے تو جادو کے وہ عمل جو بیمار کرنے کے لیے ہیں اسی وقت میں کیے جاتے ہیں۔ ومن شر النفاثات في العقد۔ اور ان عورتوں کے شر سے جو گروہ میں پھونکے مارتی ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی جادوگر عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈوروں میں گرا لگا لگا کر ان میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہیں، جیسا کہ لبید کی لڑکیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے کیا تھا۔ تعویذات سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ، یاد رہے کہ ناجائز کاموں کے لیے تعویذ گنڈے ناجائز و حرام ہیں، جبکہ جائز مقصد کے لیے گنڈے بنانا اور ان پر گرا لگانا، قرآن مجید کی آیات یا اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کر دم کرنا جائز ہیں۔ جمہور صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی پر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل مبارک اور ارشاد سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معوذات یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پر دم فرماتے۔ اور حضرت عبید بن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے، کیا میں کچھ پڑھ کے ان پر دم کر دیا کروں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جا سکتی تو نظر ضرور اس سے سبقت لے جاتی۔ ومن شر حاسد اذا حسد۔
اور حسد والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے حسد والا وہ ہے جو دوسرے کی نعمت چھن جانے کی تمنا کرے۔ یہاں حاسد سے بطور خاص یہودی مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ یہ خاص لبید بن عاصم یہودی ہے، اور عمومی طور پر ہر حاسد سے پناہ کے لیے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔ حسد بدترین صفت ہے، اور یہی سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان میں ابلیس سے سرزد ہوا اور زمین میں قابیل سے۔ حسد کے مقابلے میں رشک ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے جس میں اپنے لیے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جو دوسرے کے پاس ہے، لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی۔ اس صورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادو اور حسد بدترین جرائم ہیں کہ عام شروں کے بعد ان کا ذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔